بھائی گزارش یہ ہے کہ مجھے ایک تو خواب کی تعبیر کا پتہ نہیں لگتا، دوسرا اگر خواب میں کوئی خطرناک چیز دیکھو کسی کو نہ بتایا کرو، 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر بتا دیا ہے تو اب خیرات وغیرہ کر دو۔ کہتے تھے کہ لڑکی بالغ ہونے کے بعد اگر اس کی شادی نہ ہو تو شادی ہونے تک جتنی دفعہ اس کو حیض آئے گا اس کے والدین کو قیامت میں پلایا جائے۔ کس نے کہا ہے نعوذ باللہ؟ پتہ نہیں کیسے گھٹتے ہیں لوگ، مسئلے خدا کا خوف کیا کرو۔ ایک آدمی ایک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی مرضی ہے، والدین چاہتے ہیں لیکن نہیں ہوتی۔ لا حول ولا قوت۔ جو لوگ دنیا میں داڑھی نہیں رکھتے آخرت میں رکھیں گے اللہ عالم، لیکن آخرت میں تو کسی کی نہیں ہوگی۔ 33 سال کے ہم نوجوان ہوں گے، وہاں داڑھی کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں تو حوریں ہوں گی، جناور، آپ بھی کنوارے ہوں گے، 100 بندے کی طاقت ہوگی۔ آپ کا ایک طالب علم ہے پاکستان میں، بیوی اس کی پتے میں پتھری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اس کا علاج جو ہے نا جی، یاد رکھیں، اگر پتھری بڑی ہو نا، یاد رکھ پر دواؤں سے نہیں نکلتی۔ اگر پتھری چھوٹی ہو تو پھر وہ ہومیوپیتھک والوں کے پاس آج کل مجرب دوا ہیں، اس سے وہ پتھری خارج ہو جاتی ہے، اللہ عالم۔ ایک دفعہ پرانی بات ہے، حضرت مودودی صاحب زندہ تھے، فیض احمد فیض ان کو ملنے کے لیے گیا تو آپ بیمار تھے مودودی صاحب، تو وہ بھی عیادت کے لیے، اس نے کہا حضرت مجھے پتہ لگا، انہوں نے کہا بھائی کیا پوچھتے ہو، پتے میں بھی پتھریاں ہیں، گردے میں بھی پتھریاں ہیں، مثانے میں بھی پتھریاں ہیں، اب کس کس چیز کا آدمی علاج کرائے؟ فیض ہنسنے لگے، کہنے لگے مولانا معلوم ہوتا ہے اللہ میاں آپ کو اندر سے سنسار کر رہے ہیں۔ وہ سے بڑے ہنسے، انہوں نے کہا تم بعد میں آتے، ہم کہا آپ جو کہتے ہیں سارے پتھر اللہ نے آپ کے لیے ڈال دیے۔ ایک میرا پیسہ ایک آدمی نے کھا لیا، 12,000 ریال، کوئی وظیفہ ہو تو پھر یہ دفتر بند کر دیے جائیں گے نا۔ بہرحال یہ ہے کہ استغفار تم زیادہ پڑھو، اور علماء نے لکھا ہے کہ صورت یہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اسی تک اس کو بار بار پڑھیں تو اس سے پیسے نکلیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، لیکن جو درود ابراہیمی کا مقام ہے وہ اس کا تھوڑا ہے۔ درود ابراہیمی تو خود حضور نے سکھلایا ہے نا۔ بھائی کیا ہے، کعبے کو پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگ، جب باہر سے آپ اپنے ملک سے آتے ہیں وہ جب پہلی نظر پڑے دعا قبول ہوتی ہے۔ ویسے طواف کریں لیکن اس میں تو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، طواف میں نظر نیچے ہو، طواف تو نماز کے حکم میں ہے۔ صلاۃ الحاجہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ایک رکعت میں جتنا پڑھیں، جتنا صورتیں پڑھیں، ہر صورت کی ابتدا بسم اللہ پڑھنا ہوگا۔ اللہ کو پانے کے لیے کون سا عمل کریں؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ دعا تو میں سب کے لیے کرتا ہوں، میرا بیٹا 5 نمازی ہے، تو بہرحال اللہ ان کو بھی کامیاب فرمائے، اللہ جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی خیر کے اور دین والے رشتے نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ سے مجھے کہہ رہا ہوں باندھ کے آئے ہیں اور بیت اللہ کے طواف کے 7 چکر پورے کر کے ملتزم سے تھوڑا آگے جا کر غلاف کعبہ کو ہاتھ لگایا تھا، ہاتھ لگانے سے دم نہیں آتا۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں، احتیاط ہے کہ خوشبو لگی ہوتی ہے اس میں لگ نہ جائے، ویسے دے سکتے ہیں۔ ایک دن میں اگر میں 2 عمرے گروپ چاہے 5 کروں،
لیکن ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ میں بیوہ ہوں اور میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، میرا مکان پتہ نہیں نام ہے، میری 7 بیٹیاں ہیں، شادی شدہ ہیں، ایک بیٹا ہے پتہ نہیں کیا ہے جو دماغ کا کمزور ہے، اللہ پاک آپ کی مدد کرے۔ اللہ کی بندی، تم بھی غریب ہو، اتنی بیٹیاں ہیں تمہاری شادی شدہ، اور ان کو حیا نہیں آتا کہ تیری خدمت کریں۔ اگر ایک ہفتہ بھی تم ایک بیٹی کے گھر میں گزارو تو تمہارے تو 6 ہفتے گزر جائیں گے۔ تم کیسے غریب ہو؟ یا پھر آپ نے ایسا اخلاق پایا ہے کہ کوئی آپ کے قریب ہی نہیں آتا۔ سردیوں میں ہمارے علاقے میں بہت زیادہ برف پڑتی ہے، قبر کھود دیتے ہیں، خالی قبر کی گندم دینی پڑے گی، اور تو مولوی کے پاس گندم ختم ہوگی نا، تم ایسے تو دیتے نہیں ہو، قبر کھدوا کے لے رہا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے البتہ۔ میت کو دفن کرنے کے بعد تلقین پڑھتے ہیں، ہاں کوئی حرج نہیں، اور دعا بھی مانگیں کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے۔ اللہ کا قرآن میں الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پہ ہے جیسے ان کو زیبا ہے، کما یلیق بشانہ، ہم تکییف نہیں کر سکتے۔ چاند کی 11ویں منانا جو ہے خالص بدعت ہے۔ مکروہ اوقات کا معنی یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک نماز نہ پڑھیں، اور عصر سے لے کر مغرب تک نہ پڑھیں، جب سورج عین سر پہ ہو تو نہ پڑھیں، ڈوب رہا ہو یا نکل رہا ہو نہ پڑھیں۔ چار اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید ہوگی۔ اب دیکھیں نا، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے نا، 4 تو نہیں کھڑے کریں گے۔ آپ کے ایک طالب علم کی پاکستان میں شادی ہوگی، اچھا ہو گیا، پھر اس میں مجھے کہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ برکت دے، کامیاب کرے، بارک اللہ لہما وعلیہما وجمع بینہما بخیر۔ مطاف میں رش نہ ہو، 11 سے تقریباً احرام باندھنا، طواف کر سکے، احرام جھوٹا نہ باندھو۔ میری پہلی بیوی سے بیٹیاں ہیں، اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے، دوسری بیوی کا بیٹا بھی ہے جو مجھ سے نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو پہلے شوہر سے ہے نا۔ قرآن کی قسم کھائی تھی کہ تمباکو نہیں پیوں گا، بہرحال کفارہ ادا کرو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور آئندہ نہ پیا کرو۔ ہاں کر سکتے۔ میں کاشتکار ہوں، کھاد 6 مہینے میں ڈبل قیمت پہ بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں تو مقتدی بیٹھے رہتے ہیں جب تک امام دعا نہ مانگے۔ کوئی ضروری نہیں، نماز کے بعد کوئی چلا جائے، کوئی مانگے کوئی نہ مانگے، کوئی ہاتھ اٹھائے کوئی نہ اٹھائے۔ طائف اور بنی سعد اگر جائیں تو واپسی پہ لازمی احرام باندھیں، نہیں باندھو گے تو اب دم پڑ جائے گی، کیونکہ طائف میقات ہے۔ دوران طواف اگر ہم اور صرف درود شریف پڑھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ میرا بچہ بیمار ہے، اللہ سب کو شفا دے۔ جب آپ مواجہہ شریف میں مدینہ پاک میں سامنے کھڑے ہوں تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور دور ہیں تو پھر درود شریف ابراہیمی۔ میں اپنا عمرہ کر چکا ہوں، بعد مرحوم کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھیں ان کے لیے۔ مکہ سے مدینہ جانے کے لیے مسجد نبوی کی نیت کریں، اور علماء احناف کے نزدیک روضہ پاک کی کریں، کیونکہ روضہ پاک بھی تو مسجد میں ہی ہے نا۔
میں اور میرے خاندان والے آپ کے لیے دعا کرتے اللہ آپ کی ذائقہ خیر دے. بہرحال آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر الجزا. میں بے خیالی میں اپنے بیگ سے عطر کی بوتل نکالی، انگلیوں پہ خوشبو محسوس ہوئی. بہرحال صاف کر دو، کوئی نہیں، تم نے لگایا تو نہیں نا، اتفاق ہے. حالت احرام میں بیت اللہ سے چمٹ کر دعائیں نہ مانگیں. فارغ ہونے کے بعد طواف سے ملتزم پہ دعا مانگیں. اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد محرم اپنے بال خود کاٹے جائز ہے. اگر دو محرم ہیں دونوں صفا مروہ کے بعد ایک دوسرے کے بال کاٹیں وہ بھی جائز ہے. رمل بھول گیا، استوا بھول گیا، کوئی حرج نہیں. بہرحال بڑی بلڈنگوں میں جو مسجدیں ہیں ان میں بھی نماز ہو جاتی ہے، چونکہ شیشہ لگے ہوئے ہیں، صف باقاعدہ نظر آتی ہیں. اللہ نے معلمہ بہن دی ہے، اللہ پاک اس کو عالم کا رشتہ عطا فرمائیں. صفا مروہ کے ہر چکر میں اس طرح نہیں ہوتا، اور جاتے ہوئے کر کے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی لڑکی ہیں تو اللہ قادر ہے کہ لڑکا بھی دے دے. اگر کسی نے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کے بجائے بھول کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، کچھ نہیں ہوتا. دل میں تمنا ہے کہ مدینے میں دفن ہو جاؤں، اچھی بات ہے، اس تمنا کا بھی صبر ملے گا، اجر ملے گا. بھئی یہ پڑھا نہیں جاتا تو میں کیا کروں؟ جو گوشت باہر سے آتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. اگر نفل کا وقت نہ ہو تو بعد میں پڑھ لیں. اگر طواف کے دوران بیگ میں ناپاک کپڑا ہے، طواف تو ہو جائے گا، لیکن گناہ ہے کہ ناپاک چیز لے کے کعبے کے باہر پھر رہے ہو. دونوں ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، بغیر اٹھائے بھی مانگ سکتے ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. میں نے احرام باندھا، پتہ نہیں شروع حکم ہے کیا وہ احرام کھول دے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا. اللہ کا گھر نظر آئے، ہاں جب عمرے پہ آپ آئیں اور کعبے میں پہنچ جائیں، جب کعبے پہ نظر پڑ جائے اب لبیک نہیں پڑھنا ہے. ایک قاری ہے فراڈ کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے. باقی دنیا کرتی ہے، اس کا تمہیں فکر نہیں، بس تمہیں مولوی اور قاری نظر آتے ہیں. حضور پاک نے اپنی زندگی میں زکوٰۃ دی. حضور پاک کے پاس کون سا مال تھا کہ زکوٰۃ دیتے؟ اگر صبح کی سنتیں رہ جائیں سورج نکلنے کے بعد ادا کریں، گلے میں تعویذ نہ ڈالیں. میرے ایک دوست بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی درود شریف ہے، واللہ اعلم. کسی نے پیسے دم کے دیے تھے، دم کر دیا، باقی پیسے گم ہو گئے تو اللہ معاف کرے، ورنہ نیت خراب ہو تو دے دینا اس کو واپس. یہ پہلے بھی پوچھا ہے اس نے نا. وہ خلیل جبران کا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک دفعہ بات کرے تو کچھ تھوڑا شک ہوتا ہے، اگر دوسری دفعہ پھر وہی بات پوچھے سمجھے جھوٹ بول رہا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، سب کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی